الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نہ حرام سمجھو پاک چیزوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور نہ حد، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور کھاؤ وہ رزق حلال اور پاک جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں کی باز پرس نہیں کرے گا، لیکن باز پرس کرے گا تمہاری پختہ قسموں کی، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ کھلایا جائے 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑے پہنائے جائیں انہیں، یا آزاد کیا جائے غلام۔ جو یہ سب نہ پائے تو وہ روزے رکھے 3 دن، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا۔ جب تم قسم کھاؤ تو حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی۔ اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم شکر کرو۔ پچھلے فرمان الہی میں دل کی صفائی کی برکتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عیسائیوں کے دل صاف تھے، انہوں نے جب قرآن پاک سنا تو ان کے دل تڑپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، انہیں جنت الفردوس میں ہمیشہ کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے۔ اگر دل شیطان کے قبضے میں ہو اور سیاہ ہو چکا ہو تو پھر اس کی مثال اس چکنے پتھر کی ہے جس پر کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، یا الٹے برتن کی ہے جس میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ ایسے ہی لوگ فرمان الہی یعنی قرآن پاک اور فرمان رسول یعنی حدیث پاک کو پڑھنے اور سننے کے بعد بجائے ہدایت پانے کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور تنقید اور اعتراضات کرتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر مسلمان ہی ہوں۔ اس لیے دل کی صفائی کی ضرورت ہے جو یاد الہی سے ہوتی ہے۔ جب یاد الہی سے دل صاف ہوں تو اس دل کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے، تو پھر دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو خطاب فرمایا ہے۔ ویسے آپ سن چکے ہیں کہ صاف دل والے عیسائیوں کے دلوں کی کیفیت کیا تھی۔ اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی جو دن رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنے سینوں کو صاف کرتے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان مال، ماں باپ اور اولاد کو قربان کر دیا، اور ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کیں، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کی پاکیزگی اور نورانیت کا اندازہ ہی مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان ان کے لیے واجب الاتباع ہوتا تھا، اور وہ اس پر عمل کرنا زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے قیمتی ہونے پر ارشادات فرمائے تو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت اثر ہوا، چنانچہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور باقی مسلمان حضرت عثمان ابن مظعون کے گھر جمع ہوئے اور قسم کی کہ وہ دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو نوافل ادا کریں گے، اور دنیا کی تمام لذتوں سے دستکش ہو جائیں گے، اچھا کھانا کھانے، اچھا پہننے سے اور بیوی بچوں سے دور رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ وہاں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح زندگی گزارنے کی قسمیں کھائی ہیں؟ انہوں نے عرض کی،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح اطلاع ملی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو پیچھے حضرت عثمان ابن مظعون بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا تم اپنی طرف سے دین بنانے لگے ہو ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے، اور وہ اس بات پر ہلاک ہوئے کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے، بلکہ نیکی اور اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، ورنہ زیادتی اور ظلم ہے، اور اس طرح زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ فرمایا تمہاری رہنمائی کے لیے میں آیا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ تمہیں کرنا ہے۔ میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، بیویوں سے محبت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاک حلال چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میرے طریقہ عمل پر نہ چلے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے، گھی استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد، حلوہ، مرغ وغیرہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور حلال بنائی گئی ہیں سب استعمال فرماتے تھے۔ خاص طور پر میٹھی چیزوں کو پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایسا کرنے یعنی ترک لذات کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ فرمایا ایسی قسم کو توڑ دو، اگر فضول قسم کھائی ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اور اگر جان بوجھ کر قسم کھائی ہے تو اس پر کفارہ ہے۔ 10 آدمیوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا جو تم خود گھر میں کھاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہناؤ یا غلام آزاد کرو، اور ان میں سے اگر کسی کی توفیق نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لاہ عمل بیان فرما دیا ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کا ایمان تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ایمان اور بندگی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فوراً اس پر عمل کیا۔ سامعین کرام، ان سارے واقعات کے مطالعہ سے جو ان ارشادات کا نزول ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اور اللہ تعالیٰ کی بندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تابعداری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے، اور اگر اس میں بال برابر فرق ہے تو دین سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت اور توفیق صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھے اسے علم ہوتا ہے کہ اس کا کون سا فعل، قول اور عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے اور کون سا خلاف سنت ہے۔ ان کی خوشی اور اطمینان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی ہے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی انسان صحیح مسلمان، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ سینے صاف ہوں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوں، اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہر قول اور ہر فعل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔